شروع کرتا ہوں رب کریم کے نام سے جس کے قبضے میں میری اور آپ کی جان ہے۔ لائیو پروگرام عوام کی بات لیا ٹی وی ایچ ڈی سے پیش خدمت ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان رانا سلطان محمود اختر۔ اس پروگرام کو تمام سنتے اور دیکھتے دوستوں کو رانا سلطان محمود اختر کا سلام۔ آج کے اس پروگرام میں مہمان تشریف رکھتے ہیں سردار منظور حسین خان میرانی، سابق ممبر ضلع کونسل لیا۔ سب سے پہلے تو میں جناب خان صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اتنے مصروف ترین دور میں اور شدید سردی کے دور میں یہ یہاں تشریف لائے ہیں، ان کا بہت زیادہ مشکور ہوں۔ جب بھی ہم نے خان صاحب کو دعوت دی ہے یہ تشریف لاتے ہیں، ان کا بڑا شکریہ۔ اور جہاں تک خان صاحب کے تعارف کا تعلق ہے، خان صاحب ایک سیاسی، ایک سماجی شخصیت ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیشہ یہ عام آدمی کی زندگی کو سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں اور ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے دلچسپی بھی لیتے ہیں۔ آج میں خان صاحب سے یہی سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اتنے عوام کے مسائل ہیں اور وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے، اور جبکہ سب سے پہلے مسئلہ تو یہ ہے کہ اب ہمارے ریاست پاکستان کے اندر جو نا یہ ایک وابڈہ جو ہے یہ بہت بڑا ہمارے لیے مسئلہ بن چکا۔ مثال کے طور پر جناب ہمارے اپنے عیدگاہ محلے کے اندر، عیدگاہ لیا شہر کے اندر بجلی جو ہے وہ 17 گھنٹے سے نہیں ہے اور کسی سے رابطہ بھی نہیں ہوتا، اور جتنے انہوں نے نمبر دیے ہوئے ہیں بلوں کے اوپر، کسی نمبر کو کوئی بھی اٹینڈ نہیں کرتا۔ تو میں جناب خان صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سر یہ جو وابڈہ ہے اس کی کارکردگی سے آپ مطمئن ہیں؟ یہ کیا کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب رانا سلطان محمود اختر صاحب، جناب عبدالرحمن فریدی صاحب اور تمام دیکھنے سننے والے حضرات، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ وعلیکم۔ جناب رانا صاحب، وابڈا کی کارکردگی شروع سے زیرو رہی ہے۔ جی اگر یہ سولر سسٹم نہ ہوتا جی تو عوام کو 1 گھنٹہ بھی بجلی نہ ملتی۔ یہ عوام کے لیے درد سر ہے سر۔ اس کے باوجود بھی جی کہ کئی گھنٹے بغیر بتائے بجلی بند رکھنا یہ عوام کے ساتھ انتہائی ناانصافی ہے، غیر اعلانیہ سر، بہت بری بات۔ تو عوام کی جو ضروریات ہیں اس کو مد نظر نہیں رکھا جاتا، نہ ہی اعلان کیا جاتا ہے کہ اتنے بجے سے اتنے بجے بجلی بند ہوگی، نہ ہی یہ دیکھا جاتا ہے کہ اب کھانے کا ٹائم ہو گیا ہے یا ناشتے کا ٹائم ہے، جس وقت جی چاہتا ہے بچوں نے سکول کے لیے تیاری کرنی ہوتی ہے، جانا ہوتا ہے، یہ بجلی بند کر دیتے ہیں۔ تو اسی لیے حکومت سے پاکستان سے میں درخواست کرتا ہوں کہ جب اتنا سولر سسٹم کام کر رہا ہے اس کے باوجود وابڈا کی یہ کارکردگی ہے، تو وابڈا منسٹر کو چاہیے اور وزیر اعظم صاحب کو چاہیے کہ اپنا ایسا انتظام کریں کہ لوگ مشکلات سے محفوظ رہیں، جبکہ سفید ہاتھی بن چکا ہے۔ ہاں بن چکا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اگر سولر سسٹم نہ ہوتا تو بہت بری حالت ہوتی۔ اس کے باوجود کہ جتنی سولر کے ذریعے بجلی پیدا ہو رہی ہے اس کے باوجود بھی یہ کام نہیں کر رہے اور بجلی پوری نہیں دے رہے، یہ افسوس کا مقام ہے۔ یہ ارباب اختیار کو جو ہے نوٹس لینا چاہیے کہ یہ وابڈہ جو ہے یہ سفید ہاتھی ہے، اور اتنا یعنی سارا جتنا ان کا عملہ ہے وہ بھی فری ہے، ہمارے تمام جتنے یعنی ٹیکسز، ہمارے جتنے بھی بل ہیں ان کے اوپر ان کے اخراجات ہم ادا کرتے ہیں، اور پہلے بل جو ہیں وہ بھی زیادہ آ رہے ہیں، اور پھر اتنی لوڈ شیڈنگ ہے، اور پھر غیر اعلانیہ ہے۔ تو اگر یار کچھ تو کوئی سوچا جائے، ارباب اختیار کچھ تو کریں، یہ تو بہت بری بات ہے۔ عوام کو ٹارچر کرنا یہ کہاں کا انصاف ہے کہ جہاں بھی ہو آپ عوام کو تکلیف دے رہے ہیں، عوام کے لیے سہولت پیدا نہیں کر رہے، ریلیف نہیں دے رہے۔ دوسری بات یہ خان صاحب، ابھی یہ آپ نے دیکھا
کہ یہ تو بات اچھی ہے کہ جناب ہم عوام کو جو ہے یہ ہیلمٹ بھی پہننا چاہیے، اور اس کے بعد قواعد جو ہیں ٹریفک کے ان پر جو ہے عوام کو بالکل چلنا چاہیے، لیکن یہ جو اب انہوں نے کام شروع کیا ہوا ہے کہ یہ شہروں کے اندر بھی سبزی بھی لینے نہیں دیتے عوام کو، اور سودے سلف لینے کے لیے بھی عوام باہر نہیں نکل سکتی، اور یہ وہاں دکانوں پر کھڑے ہیں اور یہ شہر میں کھڑے ہیں۔ حالانکہ یہ لانگ روٹ کے لیے تو ہمیشہ ہیلمٹ ہوتا ہے، جبر ہوتا ہے۔ آپ کے خیال کے مطابق کیا یہ رویہ درست ہے؟ جناب رانا صاحب، میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں جی کہ ہیلمٹ لانگ روٹ کے لیے ہوتا ہے، جی شہر کے اندر ٹریفک کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے جی کہ وہ ٹریفک کے قوانین کی خلاف ورزی لوگ نہ کریں، جی ایکسیڈنٹ نہ ہوں۔ جی تو ہیلمٹ کی اہمیت شہر سے باہر زیادہ ہوتی ہے لانگ روٹ پہ۔ جی تو دوسرا، لوگوں کو موقع دینا چاہیے، جی ایک وارننگ دیں، جس بندے کو چیک کریں، اگر وہ اس کے پاس ہیلمٹ نہیں ہے ایک مرتبہ اسے وارننگ دیں اور ٹائم دیں، کم از کم مہینے کا 1.5 مہینے کا، کہ اس کے اندر آپ نے ہیلمٹ نہ لیا تو پھر ہم آپ سے ڈبل جرمانہ وصول کریں گے۔ اسی طرح اور بھی جو ٹریفک قوانین ہیں ان کے لیے وارننگ دیں، اور پھر ٹریفک قوانین کی آگاہی کے لیے سیمینار بھی ان لوگ ٹریفک والوں کو کرنے چاہیے، مختلف چوکوں میں لوگوں کو آگاہ کرنا چاہیے اور ہیلمٹ کی اہمیت سے بھی آگاہ کرنا چاہیے۔ لیکن یہ موقع نہ دینا اور ایک ٹارگٹ بنا لینا کہ آج اتنے چلان کرنے ہیں، آج اتنے بندوں کو پکڑنا ہے، یہ انتہائی ناانصافی ہے۔ لوگ سودا سلف خرید کرنے کے لیے بازار نہیں آتے، جو آگے پولیس والے کھڑے ہوں گے پکڑ لیں گے۔ جی ہمارا غریب ملک ہے، جیسے ملک کی پوزیشن ہے وہی اس ملک کے عوام کی پوزیشن ہے۔ ایک آدمی کو 1000 روپیہ ملتا ہے، وہ بھی مسلسل نہیں ملتا، کئی دن مزدوری لگتی ہے، کئی دن نہیں لگتی، یا چھوٹے کاروباری لوگ ہیں ان کی آمدنی اتنی نہیں ہے، تو فوری طور پہ ان کے پاس پیسہ بھی نہیں ہوتا کہ 4-5 ہزار روپیہ لگائیں اور ہیلمٹ خرید کریں۔ لوگوں کو کچھ نرمی کے ساتھ پیش آنا چاہیے، اخلاق کے ساتھ پیش آنا چاہیے پولیس والوں کو، اور کچھ میعاد دینی چاہیے، کہ وارننگ دینی چاہیے کہ لوگ مہینے 1.5 مہینے کے اندر ہیلمٹ خرید کریں۔ سر اندھا ونڈے خرید غلبل اپنے اگر یہ ہیلمٹ دیندے بھی ہیں تو اپنے منہ ملازے اپنے دعا سلام والے کو دے دیں۔ کیا دہاڑی دار لوگ جڑے باہروں آتے روزی کماؤن واسطے شہر دے وچ، انہاں دہاڑی دار بندے دے کول جے ہیلمٹ ہی کوئی نہیں، وہ تو شہر نہیں آ سکتا، روزی واسطے پریشان ہے۔ کیا خیال ہے تمہارا کہ انہاں کو دیونے چاہیے، دہاڑی دار لوگوں کو دیونے چاہیے، ہیلمٹ تقسیم کرنے چاہیے؟ دوسری گل یہ ہے کہ ٹریفک والے جو ہے نا انہوں کو اپنا رویہ ٹھیک کرنا چاہیے، بد اخلاقی بدتمیزی جو ہے عوام نال یہ مناسب نہیں۔ کیا خیال ہے سر؟ بالکل، میں آپ کی باتوں سے اتفاق کرتا ہوں، رویہ تبدیل کرنا چاہیے عام حالات میں بھی۔ جی عام پولیس کو بھی، تمام جو گورنمنٹ آفیسر ہیں یا ملازمین ہیں، ان کو عوام کے ساتھ خندہ پیشانی سے اور اخلاق سے پیش آنا چاہیے، احترام کرنا چاہیے۔ لوگ اپنے مسائل حل کرانے کے لیے آتے ہیں یا شہر بازار آتے ہیں تو اپنی تذلیل کرانے کے لیے نہیں آتے، بلکہ اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے آتے ہیں۔ دفتروں میں جاتے ہیں تو اپنے مسائل حل کرنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن چھوٹے سے چھوٹے ملازم سے لے کر بڑے سے بڑے افسر جو ہے وہ اس قدر اخلاق سے پیش نہیں آتا جس طرح ان کو پیش آنا چاہیے۔ ہر شخص کو کڑکے دھڑکے جاہ جلال کا شوق تو ہے کہ اس کو اگر کمی آ جائے تو تہ تہ کر دیتے ہیں، جی لیکن ان کو یہ نہیں احساس ہوتا کہ ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیں، عوام کی ضروریات کو مد نظر رکھیں، عوام کے مسائل سنیں اور حل کرنے کی کوشش کریں۔ جی خان صاحب فرما رہے تھے، بالکل درست فرما رہے تھے کہ یہ ہمارے جو ٹریفک کے جو پولیس کے لوگ ہیں ان کو کم سے کم جو ہے یہ تو خیال کرنا چاہیے کہ کوئی آدمی جو ہے بزرگ ہے، ایجڈ ہے یا جو، یعنی ان کا وہاں رویہ جو ہے نا وہ بالکل ایک جابرانہ رویہ ہوتا ہے، ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ عوام میں سے ہے، عوام کی خدمت، عوام کے ٹیکس سے یہ تنخواہ لیتے ہیں، تو کم از کم ان کو ان کا خیال کرنا چاہیے۔ نمبر 2، یہ بات بھی درست ہے خان صاحب نے، یہ بالکل
صحیح میری تائید کی ہے کہ جناب اگر تمہارے پاس اللہ نے تمہیں پیسے دیے ہیں، اگر تم ہیلمٹ دینا چاہتے ہو، تم پولیس والے دینا چاہتے ہو، تم حکومت والے دینا چاہتے ہو، اور تم جو ہے نا وہ جو لوگ اہل ثروت ہیں جو دینا چاہتے ہیں، یعنی ہیلمٹ دینا چاہتے ہیں، خدمت خلق کے لیے دینا چاہتے ہیں، وہ کم از کم ان لوگوں کو دیں جو مستحق ہیں۔ مثال کے طور پر اب میں جو کہہ رہا ہوں کہ اب جو دہاڑی دار لوگ ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ لیا شہر کے اندر پھاٹے کے ساتھ سخت سردی میں سڑک کے اوپر وہ بیٹھے ہوتے ہیں سارا دن، ان کو کوئی دہاڑی والا یعنی کہ لینے والا بھی نہیں آتا، اور وہاں وہ پریشان ہوتے ہیں، بے روزگار ہیں۔ اس کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ کم از کم ڈی سی صاحب جو ہے نا وہ دلچسپی لے کر ان کے لیے کم از کم کوئی سرائے بنا دیں، ان کے لیے بیٹھنے کی جگہ انتظار گاہ بنا دیں، یعنی کوئی کام جو ہے وہ مثبت طریقے سے کوئی کام نہیں کیا جا رہا۔ میں اپنا ارباب اختیار سے جو یعنی اس چینل کے وساطت سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را آپ ہم میں سے ہیں، اور ہمارے خیالات، ہمارے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ دوسری بات خان صاحب، آپ نے دیکھا کہ یہ ہمارا لیا توسا پل جو ہے، اس کے اوپر اربوں روپے وہ خرچ ہو چکے ہیں، اور یہ مکمل بھی ہو گیا ہے، اور یہ 2020 سے مکمل ہے۔ اب اس کو یعنی چالو کرنے کے لیے اپروچ روڈ کا جو مسئلہ ہے، اس کے لیے اب کچھ لوگ خدمت خلق کے جذبے سے سرشار لوگ جو ہیں وہ بھی کچھ، جس میں شبیر جروار، رفیق جروار صاحب توسے سے ہیں، وہ اپنی مدد آپ کے تحت بھی کام کر رہے ہیں۔ تو آپ کے خیال کے مطابق کیا یہ اپنی مدد آپ کے ساتھ اتنا بڑا پروجیکٹ جس پر اربوں روپے خرچ ہونے ہیں، یہ پل چالو ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ جناب راں صاحب، 2021 کے بعد جی لیا توسا پل کے لیے 1 روپیہ بھی جاری نہیں ہوا، نہیں ہو حتیٰ کہ NHA نے اپنے چالو منصوبے جو ہوتے ہیں، جو وزارت خزانہ کو لسٹ بھیجی جاتی ہے کہ یہ ہمارے چالو منصوبے ہیں، اس بجٹ میں ہمیں اتنے پیسے چاہیے، اس لسٹ میں بھی لیا توسا پل کا نام ختم ہو چکا ہے 2021 کے بعد۔ جی جب لسٹ میں بھی نام نہیں ہے، PND میں جائے لسٹ، وزارت خزانہ میں ڈسکس وہی لسٹ ہوتی ہے جو NHA بھیجتا ہے نا۔ جب NHA کی لسٹ میں لیا توسا پل نہیں ہے تو اس کے پیسے کیسے ریلیز ہوں گے؟ دوسری یہ بات ہے کہ یہ بہت بڑا اہم منصوبہ ہے، یہ 2 صوبوں کو نہیں ملانے والا، بلکہ یہ بین الاقوامی طور پہ پنجاب کا خاص طور پہ جو کوئٹہ یا بلوچستان کے لیے سفر ہے 5 سے 6 گھنٹے کم ہو جاتا ہے، اور شور کوٹ سے لے کر بلوچستان تک ہزاروں لوگوں، لاکھوں لوگوں کو روزگار ملے گا مختلف شعبہ ہے زندگی کے۔ اور یہ لیا شہر جو ہے خاص طور پہ لیا، شور کوٹ یا آگے جو جتنے قصبے آتے ہیں ان میں روزگار کے علاوہ اتنی ترقی ہوگی کہ کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ دیکھ لیں ہمارے سامنے ہے چوک اعظم، وہ کیوں وہاں آمدنی بھی ہے، لوگوں کو روزگار بھی ملتا ہے، مارکیٹ بھی ان کی اپ ہے فتح پور کی، وہ اس لیے کہ MM روڈ پہ ہے، مین روڈ پہ ہے۔ لیا شہر جو ہے یہ مین روڈ سے ہٹ کے ہے، جب تک اس کو انڈس ہائی وے کے ساتھ، موٹر وے کے ساتھ لنک نہیں کیا جائے گا، اور پھر انڈس ہائی وے کو بلوچستان کے ساتھ لنک نہیں کیا جاتا تو اس پورے علاقے کی ترقی رکی ہوئی ہے، اور لوگوں کو روزگار بھی نہیں مل رہا اور نہ ملے گا۔ اس کے لیے یہ ہے کہ اس کو فوری طور سے ایک تو مکمل کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے اس وقت جو ہنگامی صورتحال ہے، میں نے پل کا جا کے معائنہ کیا ہے، دیکھا ہے، 27 تاریخ کو میں گیا تھا موقع پہ، اچھا سر، 27 دسمبر کو، جی تو جو گائیڈ بند مشرقی سائیڈ والا پچھلے سیلاب میں ٹوٹ گیا تھا، جی اس کو اس وقت پریشر پڑا، عوامی مطالبہ، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے، جو ہماری جو سابقہ ڈپٹی کمشنر صاحبہ تھیں انہوں نے بھی بڑی کوشش کی، NHA والے آ گئے اس کو کٹ کو فل کرنے کے لیے، لیکن جب وہ یہاں پہنچے تمام سڑکیں بند تھیں، سیلاب زوروں پہ تھا، اور پانی شدت سے وہاں اس جگہ سے گہرا بہ رہا تھا، پتھر بھی نہیں جا سکتے تھے، آمد رفت پیدل کے علاوہ
कोई थी ही नहीं। जब कोई जरिया नहीं था मिट्टी लाने का, पत्थर लाने का, तो काम उन्होंने शुरू कर दिया। और इसी गाइड बांध का जो हिस्सा बचा हुआ था, उसी बचे हुए हिस्से को उठा उठा के दरिया में फेंकते रहे ताकि अपने बिल बनाए। ये सारे फर्जी बिल बने उस वक्त। फिर ऐलान कर दिया जी ये नहीं, इस अब नहीं हो सकता, सैलाब के बाद हम आएंगे, चले गए। फिर सैलाब खत्म हुआ, फिर ये NHA वाले आ गए और फिर काम शुरू कर दिया। और इनके अफसरान इतने नाअहल हैं कि उन्होंने इतना नहीं देखा उस वक्त के ये सैलाब है, सड़कें बंद हैं, तो मिट्टी नहीं मिल रही, पत्थर नहीं मिल रहा, ये हमसे कटपुर नहीं होगा, तो काम शुरू ना करें, कौमी खजाना बर्बाद ना करें। वो बर्बाद कर दिया। फिर जब दोबारा सैलाब के बाद आए, फिर भी नहीं देखा कि इस वक्त हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। काम शुरू हो गया। काम के बाद उन्होंने कह दिया जी ये कटपुर नहीं हो सकता जहां गहराई है, लिहाजा आर्जी बांध एक और देते हैं, जो पानी इस कट की वजह से जा रहा है जनूब की तरफ, उसको बंद करते हैं और दरिया जो है खुद ब खुद रेत और मिट्टी उस गहरी जगह पे डालेगा, फिर काम शुरू करेंगे। वो पानी को जो बंद किया वो इतना कमजोर है, जिस वक्त अब दरिया में बंदी आई हुई है, बहुत मामूली पानी है। जिस वक्त दरिया में पानी आया, बंदी खत्म हुई, पानी छोड़ा गया मामूल के मुताबिक, ये आर्जी बंद टूट जाएगा। और वो जो छिपक वाला बांध टूटा हुआ है उसको फिल नहीं किया जा रहा। उसके दरिया की पोजीशन ये है कि पिछले साल जो दरिया था उस कोई 8वां हिस्सा शहर को भी ले डूबेगा। जनाब राणा साहब, पिछले साल पानी बहुत कम था पुल के नीचे, जी जी, 10वां हिस्सा भी नहीं था। जी जी, दरिया ने अपना रुख खुद ब खुद तब्दील कर लिया है। अब सारे का सारा दरिया जो है वो पुल के नीचे खुद ब खुद बह रहा है। जी। जब सैलाब आएगा जी, तो आगे गाइड बांध है को बहा के ले जाएगा, उसमें हिम्मत ही नहीं है सैलाब के साथ मुकाबला करने की, तो वो तो फौरन बह जाएगा, रेत है। और इसीलिए बंद टूटा है कि बनाया रेत से गया था। रेत डालना गैर कानूनी है, उसको कोई नहीं पूछता कि कंपनी ने क्या बदमाशी की, क्या कंपनी ने रेत के मिट्टी की बजाय रेत डाली, कौमी खजाना बर्बाद हुआ, उसके तरफ कोई तवज्जो नहीं करता। और न ये देखा जाता है कि अब सैलाब आने वाला आ जाएगा 2-3 महीने बाद, 4 महीने बाद, और उस कट को पूर्ण नहीं किया जा रहा, तो ये दरिया जो है रुख इसी तरफ कर लेगा, इस कट की तरफ सारा इतना फ्लड आएगा कि दरिया, मुझे तो खतरा है दरिया ये रुख अपना तब्दील करके इसी कट में बह जाएगा, पुल मगरब की तरफ चली जाएगी और दरिया मुकम्मल मशरक की तरफ आ जाएगा। जब दरिया मशरक की तरफ आएगा तो ये पूरी जराई जमीन है, बस्तियां हैं, आबादियां हैं, सड़कें हैं, सब बर्बाद हो जाएगा। लैया शहर को खतरा पड़ जाएगा। ये इस वक्त जो कट का मुकम्मल ना करना, गाइड बांध को मुकम्मल ना करना, लैया शहर और लैया के नशेबी इलाके को तबाह बर्बाद करने के मुताबिक है। नशेबी इलाके को, शहर को तबाही और बर्बादी से बचाने के लिए मैं हुकूमत वक्त से इस्तदा करता हूं, खुदा के लिए हमारे ऊपर रहम करें। ये मुसीबत जो हमारे ऊपर खड़ी है इसका कोई सद्देबाब करें। ये अपनी मदद आपके तहत नहीं हो सकता, ये हुकूमतों का काम है, अरबों रुपए का काम है, ये 2-4 अपना लाखों का या करोड़ों का काम नहीं है। जो आपने जिक्र किया है, शबीर खान साहब जो जरवार हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, वो कोशिश कर रहे हैं सर रास्ता बनाने के लिए। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं पुल चालू कर दूंगा, क्योंकि दरिया ने रुख तब्दील कर रहा है। बेट का इलाका है, वो भूंग है, वो खाली ताल दरिया का बेड पड़ा है, वो उसको कोशिश कर रहे हैं कि जहां थोड़ा थोड़ा पानी है वहां मिट्टी डाल दी जाए, एक रास्ता बना दिया जाए लोगों को आमद रफ्त के लिए। वो रास्ता भी 2 से 2.5 महीने तक चलेगा, उसके बाद दरिया में पानी ज्यादा आएगा, वो रास्ता भी बंद हो जाएगा, यकीनन बंद हो जाएगा। ये नहीं हो सकता कि वो रास्ता बदस्तूर रहे या उस पर इतनी इन्वेस्टमेंट वो जरवार साहब करें या लोग अपनी मदद आपके तहत करें कि जितना पुल के बराबर बन ऊंचा बनाया जाए और उतना चौड़ा बनाया जाए तो फिर वो मुकाबला कर सकता है सैलाब का, वरना नहीं कर सकता। तो मैं फिर गुजारिश करता हूं आपने डिप्टी कमिश्नर साहब से भी, अपने जो नून लीग के हमारे उहदेदारान हैं, लीडरान हैं,
टिकट होल्डर हैं उनको रहम करना चाहिए इस इलाके पे। इस इलाके के खतरनाक इस मंसूबा जो बना हुआ है इसको कट को मुकम्मल कराने के लिए दिन रात एक करना चाहिए ताकि पूरा इलाका और लिया शहर तबाही व बर्बादी से बच जाए। खान साहब बहुत तजर्बाकार और कोना मशक सियासतदान हैं। खान साहब की बात को ज़रा गौर से सुना जाए। इनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इस वक्त ये जो लिया तौसा पुल बना हुआ है तो ये शहर के लिए भी खतरा है। अगर ये सिपर बांध जो है मशरकी साइड वाला न बनाया गया तो सूरत हाल बिल्कुल बिगड़ सकती है और कुर्ब व जवार के तमाम इलाके जो हैं वो दरिया जो है वो हड़प कर लेगा और बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा। जिस तरह इजाज़ चलाना साहब डीसी साहब को लेकर गए हैं, इन्होंने सर्वे किया है, तो ये अरबाब अख्तियार तक अपनी बात पहुँचाएँ। ये वज़ीर आज़म साहब से बात करें, इजाज़ चलाना साहब और सकलैन शाह साहब जो मेरे साथ उन्होंने वादा भी किया है, तो उनको ये काम करना चाहिए। बारह ये बात तो दुरुस्त है कि ये पुल तो बनेगा, आज नहीं बनेगा कल बनेगा। ये नून लीग नहीं बनाएगी तो दूसरे बनाएंगे, बनाएंगे तो सही। लेकिन ये है कि चाहिए अब मौजूदा हुकूमत को भी चाहिए जो इतनी वो सोशल मीडिया पर अपनी कारकर्दगी शो कर रहे हैं, बड़े दावे कर रहे हैं और अवाम के बड़े काम कर रहे हैं, तो ये जो असल काम है जो गरीब आदमियों की जो है ना, जिन्होंने यानी सुकून जो है उड़ा रखा है, जो लोग वहाँ बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो उनकी परेशानी को कम अज़ कम दूर करने के लिए कोई इक़दामात उठाए जाएँ। ज़बानी जमा खर्ची जो है ना अवाम उनके साथ नहीं होगी। तो यार ये हकीकत है कि चलो अगर उनको इस दफ़ा इलेक्शन जो हुआ 24 में अगर वोट नहीं मिले मुस्लिम लीग नून को, आखिर यहाँ उन्होंने इलेक्शन लड़ने नहीं है, यहाँ उन्होंने वोट लेना नहीं है। अगर वो काम नहीं करेंगे तो ये कब तक वो फिर इस तरह जो है ना वो रहेंगे, तो उनको काम करना चाहिए। तो ये अब वक्त है, इक़्तिदार आर्जी होता है, इसको कोई पता नहीं होता कब चला जाए। तो मैं गुजारिश करता हूँ इस चैनल के ज़रिए कि नून लीग के तमाम जो जितने भी लीडर हैं, जितने भी लोग हैं, सबको जो है दिलचस्पी लेनी चाहिए और अपने कायदीन से जो है ना लइये के लिए फंड्स जो हैं वो जारी करवाए जाएँ। जैसा कि ये जो तौसा लिया पुल जो है ना, ये मसला बहुत अहम है, इसे हल किया जाए। और ये मसला वाकई सही है, खान साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं कि 676 किलोमीटर है ये लाहौर से लेकर ज़ोब तक, और ये सारा इलाका यानी कि यूं समझें कि थल दमान की तरक्की का ये जो पुल है ये उनकी यानी जमानत है। अगर आप थल और दामान को तरक्की देना चाहते हैं तो जितनी जल्दी मुमकिन हो कि लिया वो तौसा पुल जो है इसकी अप्रोच रोड बनाई जाए। दूसरी बात खान साहब ये है कि यहाँ रोज सुनते हैं कि जनाब बल्दियाती इंतखाबात जो है ना वो हो रहे हैं और कभी इलेक्शन कमीशन साहब शेड्यूल भी दे देता है। तो आपके ख्याल के मुताबिक क्या ये इलेक्शन जो हैं ये होने जा रहे हैं और आम आदमी के जो मसाइल हैं वो बल्दियाती जो ये मेंबरान हैं वो ज्यादा हल कर सकते हैं या जमहूरी दौर में ज्यादा हल होते हैं? जी खान साहब। जनाब राणा साहब, बल्दियाती सेटअप जी इसलिए बनाया गया था जी कि मकामी तौर पे लोग अपने मसाइल हल करें। जी बल्दियाती मेंबरान के जरिए, यूनियन काउंसिल के चेयरमैन साहबान के जरिए, मेंबर जिला काउंसिल के जरिए, फिर म्यूनसिपल कमेटी के में अपना सेटअप था और लोग मोहल्ले वाले अपना अपने मोहल्ले में फौरन मेंबर के पास चले जाते, जी हमारा काम नहीं हुआ, हमारी नाली बंद पड़ी है, ये हो रहा है। वो सुबह शाम उसके पास पहुंच जाते हैं और उसको भी यकीनन जाना पड़ता है फिर आगे चेयरमैन के पास कि ये मसला है, लोग मुझे तंग करते हैं, इसको हल करें। असल बुनियादी जमहूरतों की या बल्दियात की रूह ही यही है कि अवाम के मसाइल उनको मकामी तौर पे हल करना चाहिए, उनको मौका मिलना चाहिए कि मकामी तौर पे अपने मसाइल हल कराएं। जब बल्दियात नहीं होते वही फंड अफसरान कराम के जरिए इस्तेमाल होता है, एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं या MPA MNAs इस्तेमाल करते हैं, टिकट होल्डर इस्तेमाल करते हैं। जब उन लोगों को ये पता हो कि बल्दियाती इलेक्शन होने पर
یہ تمام ہماری جو مراد ہیں یہ ختم ہو جائیں گی، یہ بلدیاتی اداروں کے پاس چلے جائیں گی، بلدیاتی اداروں کے سربراہوں کے پاس چلے جائیں گی، تو وہ خود بخود یہ چاہتے ہیں کہ بلدیاتی الیکشن ہی نہ ہوں، ہمارے جو وارہ نیارے ہو رہے ہیں یہ بدستور چلتے رہیں۔ اور اس کے ساتھ میں آپ کو رانا صاحب عرض کروں کہ جب بلدیات کا الیکشن ہی نہیں کرایا جا رہا، سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود کسی حکومت نے الیکشن نہیں کرایا، عدالت کا حکم کسی نے نہیں مانا، تو بلدیات میں ان کو خطرہ یہی ہے، اور افسران کو بھی یہی خطرہ ہے کہ ایک آدمی آتا ہے ایم پی اے ایم این اے یا ٹکٹ ہولڈر، اس کو چائے پلاتا ہے، گپ شپ لگاتا ہے، خوش ہو کے چلا جاتا ہے۔ جو بلدیاتی سسٹم میں اتنے چیئرمین یونین کونسل ہوتے ہیں، ممبر ضلع کونسل ہوتے ہیں، میونسپل کمیٹیوں کے چیئرمین ہوتے ہیں، ٹاؤن کمیٹیوں کے چیئرمین ہاؤس ہوتے ہیں، وہ ہاؤس میں اپنی میٹنگ میں مسائل ڈسکس کرتے ہیں، وہ پھر آگے افسران کے پاس جاتے ہیں، تو ان کو بھی سہولت ہے کہ ایک دو چار آدمی کو چائے پلائی، گپ شپ لگائی اور جان چھڑائی۔ یہ سب اپنے اپنے مفاد کی خاطر بلدیاتی اداروں کو تباہ و برباد کر دیا گیا ہے تاکہ عوام کے مسائل مقامی طور پہ حل نہ ہوں۔ اور یہ جب تک سوچ تبدیل نہیں ہوگی کہ ہر چیز میرے پاس ہونی چاہیے، اس وقت تک عوام کے نہ مسائل حل ہو سکتے ہیں، نہ بلدیاتی الیکشن ہو سکتے ہیں۔ واہ سر خان صاحب، واقعی یہ تو مسائل بہت زیادہ ہیں اور حل نہیں ہو رہے۔ اچھا خان صاحب یہ بتائیں آپ، یہ جو ہماری وزیر اعلیٰ صاحبہ ہیں بہت انرجیٹک ہیں اور بڑا کام کر رہی ہیں، لیکن آپ یہ بتائیں کیا اس کے کام سے آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ کچھ بے روزگاری جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے، یا عام آدمی کو، غریبوں کو ریلیف مل رہا ہے؟ سر آپ کا کیا خیال رانا صاحب یہ ٹھیک ہے ہے؟ جی کہ کچھ کام وہ بہت اچھے کر رہی ہیں، ستھرا پنجاب، جی میں اس پہ یہ تبصرہ کروں گا جی کہ ستھرا پنجاب کی وجہ سے صفائی بہت بہتر ہوئی ہے، صحیح ہے، بالکل ٹھیک۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ صرف صفائی نہیں چاہیے، جی سوچنا یہ چاہیے کہ عوام کو روزگار کیسے ملے گا، ہاں عوام کے مسائل کیسے حل ہوں گے۔ جی صفائی تو عارضی کام ہے، بے آج روزگاری، ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے کل کو یہی بند ہو جائے۔ دیکھیں اگر ایک آدمی کو قیمتی سوٹ پہنا دیں، آپ جی بٹھا دیں، جی اس کی جیب میں چائے پینے کی پیالی کے پیسے نہ پیسے ہوں، نہ ہوں، اور اس کے گھر میں فاقہ ہو، جی اس کو کہیں جی آپ نے سوٹ پہنا ہوا ہے، جی کیا وہ اس قیمتی سوٹ کو پہن کے زندہ رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا۔ تو میں درخواست کرتا ہوں اپنی وزیر اعلیٰ صاحبہ سے کہ اس کے ساتھ ساتھ اس طرف بھی توجہ فرمائیں کہ عوام کے آمد و رفت کے ذرائع کو بہتر بنائیں، عوام کے روزگار کے منصوبے ہم ڈسکس کر چکے ہیں اللہ سفل کو، یہ 5-6 ارب روپے سے چالو ہو جائے گا انشاءاللہ، تو اس سے کتنے ہزاروں لوگوں کو روزگار ملے گا، ہزاروں ایکڑ زمین غیر آباد ہو جائے گی، سیلاب سے لوگ محفوظ ہو جائیں گے، اور کتنا فائدہ ہوگا۔ ان باتوں کے طرف بھی توجہ کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ دیکھنا چاہیے کہ پورا پنجاب کوئٹہ جانے کے لیے 5 سے 6 گھنٹے جب کم لگیں گے، اس کا پیٹرول بچے گا، اس کا وقت بچے گا، چیزیں سستی ملیں گی، تو اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے۔ جو ہمیشہ جاری رہنے والے منصوبے ہیں، ہمیشہ کے لیے قائم رہنے والے منصوبے ہیں، ان کو بھی مکمل کرنا چاہیے، اس کی طرف توجہ دینا بھی وزیر اعلیٰ صاحبہ کا کام ہے، یا حکومتی ارکان کا کام ہے، وفاقی حکومت کا کام ہے۔ صرف یہ چیزیں بہت اچھی ہیں، ہم اتفاق کرتا ہوں ان سے۔ یہ بھی بہت اچھا اقدام اٹھایا ہے وزیر اعلیٰ صاحبہ نے، جو ناجائز قابل تھے، یہ قبضہ گروپ جو لوگوں کے قبضہ کیے ہوئے ہیں، غریبوں کو انصاف دے رہے ہیں۔ ہماری چیف جسٹس صاحبہ نے قانون کو مطابق سمجھا کہ انہوں نے غلط عمل کیا، اگر غلط عمل کیا ہے تو سزا غریبوں کو تو نہ دیں، جن کا حق ہے ان کو مل چکا ہے، اس کو سزا تو نہ دیں، ان کو سزا دیں جنہوں نے قانون کی پابندی نہیں کی۔ قانون یہ تھا کہ ڈسٹرکٹ کمیٹی نے اپنی سفارشات بھیجنی تھی ٹریبونل کو، ٹریبونل نے حکم دینا تھا، اس پہ عمل درآمد کا۔ ڈسٹرکٹ کمیٹی نے ٹریبونل کو حکم نہیں بھیجا، سفارش نہیں بھیجی، ٹریبونل بنے ہوئے نہیں تھے، انہوں نے خود عمل کر دیا۔
اور لوگوں کو انصاف ملنے لگ گیا، جو غریب یتیم تھے ان کو بھی حق ملنے لگ گیا۔ وہ اپنا چیف جسٹس صاحبہ نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کا پہلو کیا ہے، دوسرا کہ عوام میں کس چیز سے زیادہ فائدہ ہے، کس چیز سے نقصان ہے۔ وہ یہ ہدایت جاری فرما دیتے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ غلط کیا ہے۔ اب ٹریبونل جب بن چکے ہیں تو آئندہ سختی سے ٹریبونل کی سفارش پہ عمل کیا جائے اور قانون کو بدستور قائم رکھتی کہ اس پہ عمل کیا جائے اور ٹریبونل جو ہے وہ آخری فیصلہ کرے۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہے ہمارے ادارے ناکام اس لیے ہو رہے ہیں، ہمارے قانون اس لیے ناکام ہو رہے ہیں کہ ہم قانون اور اداروں کو صحیح کرنے کی بجائے، غلطیاں دور کرنے کی بجائے ہم اس کو ختم کر دیتے ہیں، ایک نیا سسٹم لے آتے ہیں، اور نیا سسٹم میں اتنی خرابیاں ہوتی ہیں کہ وہ پہلے سسٹم سے بدتر محسوس ہوتا ہے، پھر کہتے ہیں ہم یہ غلط ہے اور لے آئیں۔ جب تک یہ تجربہ گاہ اس ملک کو بنائے رکھیں گے اس وقت تک عوام کی بھی یہی پوزیشن رہے گی، ملک کی بھی یہی پوزیشن رہے گی، خامیوں کو دور کیا جائے، قانون یا اداروں کو ختم نہ کیا جائے۔ بالکل خان صاحب کی بات یہ درست ہے کہ قابضین جو ہیں جنہوں نے زمین پر قبضے کے ہوئے ہیں ان کے لیے جو قانون بنایا ہے یہ بالکل درست ہے، اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ دوسری بات جو تجاوزات ہیں ان کا خاتمہ جو اب وزیر اعلیٰ صاحبہ نے جو یہ کیا ہے یا جس کے لیے وہ کوشاں ہیں یہ بھی بہت اچھے قدم ہیں، اور لیکن یہ ہے کہ خاص طور پر جو بے روزگاری ہے اس کے لیے خصوصی پیکیج جو ہے وہ دینا چاہیے اور عام آدمی کو اس سے ریلیف ملنا چاہیے۔ دوسری بات یہ خان صاحب میں آپ سے آخری سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ اتنے بڑے کام بھی کر رہے ہیں وزیر اعلیٰ صاحب تو وزیر اعظم صاحب، آپ کے خیال کے مطابق کیا ریاست پاکستان میں کرپشن کا خاتمہ آپ کو نظر آتا ہے؟ کیا کچھ کرپشن کم ہو رہی ہے سر کہ بڑھ رہی ہے؟ جناب رانا صاحب، وقتاً فوقتاً وی آئی پی لوگ بھی آتے جاتے رہتے ہیں، اجلاس بھی ہوتے رہتے ہیں۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ دیکھو پاکستان آدھا ٹوٹ گیا، جی کرپشن ختم نہیں ہوئی، کرپشن دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ جب ہم اس کو ختم نہیں کر سکتے تو میں نے تجویز یہ دی ہوئی ہے کہ باب قائد اعظم کی سفارش جی اس فریق کی مانے جو حق پہ ہے، جی اپنی جیب بھی پر کریں، جی اپنی ضروریات بھی مکمل کریں اور انصاف بھی قائم کریں۔ اس سے پتہ نہیں ان کو کیا موت آتی ہے، کیا مصیبت ہے، پھر بھی ناانصافی کرتے ہیں، بابا قائد اعظم کی سفارش مان لیتے ہیں لیکن جو حقدار ہے اس کی سفارش کو نہیں مانتے۔ کم از کم اتنا ہی کر لینا کہ بابا قائد اعظم کی سفارش اس آدمی کی مانے جو انصاف پہ ہو، جو حق پہ ہو، کم از کم انصاف خریدنے سے تو مل جائے گا۔ تو ایسی تجویزیں کرنی چاہیے، بے شک اپنی ضرورتیں پوری کریں لیکن انصاف بھی ساتھ کریں، اس فریق سے لے لیں۔ جی تو ہمیں سوچ تبدیل کرنی ہوگی، جب تک سوچ تبدیل نہیں ہوگی، اصل بات یہ ہے جب تک ہمارے اندر جذبہ حب الوطنی نہیں ہوگا، ہم صحیح پاکستانی نہیں بنیں گے، اس وقت تک ہمارا نہ نظام صحیح ہوگا، نہ ہمارے قانون پہ عمل ہوگا، نہ ہماری ترقی ہوگی، نہ ہماری ڈیولپمنٹ ہوگی۔ تو ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا چاہیے اور حقیقت کو مد نظر رکھ کے فیصلے کرنے چاہیے۔ ہمارا ہر فیصلہ استحکام پاکستان کے لیے ہونا چاہیے۔ جی خان صاحب فرما رہے تھے کہ کرپشن جو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے خصوصی کوشش کرنی چاہیے، اور اس طرح جب تک ہر آدمی اپنے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر ناظر سمجھ کے عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے کوشش نہیں کرے گا اور انصاف یہاں عام آدمی کو مہیا نہیں ہوگا تو اس وقت تک جو ہے امن و آشنی جو ہے وہ ناممکن ہے، لوگوں کے اندر بے چینی بے قراری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا یہ جو پروگرام ہے معزز سامعین ناظرین، یہاں جو ہے ہر دوست ہر ساتھی یہاں سوال کر سکتا ہے، جواب لے سکتا ہے، ہم نے نمبر دیا ہوا ہے، آپ ہمارے ساتھ جو ہے وہ شریک ہوں اور جو مسائل ہیں وہ ہمارے تک پہنچائیں تاکہ ہم ان مسائل کو ارباب اختیار تک پہنچائیں۔
اور جہاں تک اب یہ ہمارے اس پروگرام کے ٹائم کا تعلق ہے، یہ ہمارا وقت جو ہے اختتام کی طرف جا رہا ہے، تو میں خان صاحب سے یہ بات گزارش کروں گا کہ وہ اس پروگرام کے وساطت سے وہ اس وقت کیا پیغام دینا چاہیں گے سر؟ آپ پیغام دیں سر۔ میرا پھر بھی یہی گزارش ہے جی سیاست دانوں سے، جی تمام اداروں سے، کہ اپنی سوچ تبدیل کریں۔ جی عوام کو چاہیے کہ اپنے حقوق کی خاطر افسران ہوں یا عوامی نمائندے ہوں، جی ان کے سامنے ڈٹ جانا چاہیے، اپنے مسائل حل کرانے چاہیے، اور حکمران، ہمارے ادارے صرف اور صرف اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ استحکام پاکستان کیسے ہوگا۔ جب یہ جو سوچ لیں گے ہمارے ادارے، ہمارے سیاستدان، کہ ہمارا ہر قول فعل استحکام پاکستان کے لیے ہوگا، تو ہم ترقی بھی کریں گے، ہم مضبوط بھی ہوں گے، ہمارے اندر پیار و محبت بھی ہوگا، افرت افرت بھی نہیں ہوگی۔ دیکھیں رانا صاحب، جی ہم نے یہ ملک جی جنگ لڑ کے نہیں حاصل کیا تھا، بے شک، عوامی حمایت سے حاصل کیا تھا۔ بالکل ملک کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں عوامی حمایت کی تحت کامیابی ملی۔ جی کیا ہم اپنے جو ہمارے آباء و اجداد نے قیام پاکستان کے لیے کام کیا، کیا ہم سب مل کے استحکام پاکستان کے لیے کام نہیں کر سکتے؟ بالکل کر سکتے۔ ہماری آنے والی نسلوں کو یہی تانے ملیں گے کہ تمہارے بزرگوں کو ان کے بزرگوں نے آزاد ملک بنا کے دیا، اور تمہارے بزرگ ایسے نالائق ثابت ہوئے، خود غرض ثابت ہوئے، کہ استحکام پاکستان کی طرف جانے کی بجائے اپنی ذات کا استحکام سوچتے رہے اور ملک کو تباہ و برباد کر دیا۔ واہ خان سے بہت صحیح پیغام دے رہے تھے کہ اپنے ذاتی مفاد کو کم از کم آپ پیچھے رکھیں، آپ قوم کے مفاد کا خیال کریں اور قومی جو ہے جذبے کے ساتھ مسائل کو حل کریں اور لوگوں کو ریلیف دیں۔ تو معزز سامعین، اب ہمارا جو وقت ہے اس پروگرام کا وہ واقعی اختتام کو پہنچ گیا ہے، تو میں خان صاحب کو دوبارہ یہاں تشریف لانے پر ان کا دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں، اور پھر ان سے یہی توقع رکھتا ہوں کہ ہم جب انہیں دعوت دیں گے تو وہ آئندہ بھی ہمارے ساتھ جو ہے اس طرح تشریف لایا کریں گے۔ ان کی بہت مہربانی ہے، وہ بڑی دلچسپی لیتے ہیں۔ اور میاں عبد الرحمن فریدی صاحب جو ہمارے پروڈیوسر ہیں، بہت کونا مشق اور محنتی دوست ہیں، اور وہ ہمیں یہ جو ماحول مہیا کرتے ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کو اپنے حفظ امان میں رکھے۔ وہ بڑی محنت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی اس محنت کو قبول کرے۔ اور باقی رہا جتنے ہمارے دوست اس پروگرام کو سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ہزاروں کی تعداد میں وہ ہمیں لائک کرتے ہیں، اور ان کی محبتیں ہمارے ساتھ کہ عوام کی بات لیا ٹی وی ایچ ڈی جو ہے یہ کئی سالوں سے چل رہا ہے، اور یہ ان کا تعاون ہے، یہ دوستوں کے تعاون سے ہی یہ کام ہو رہا ہے۔ اور ہماری جو دلچسپی ہے، ہماری جو محبت ہے، یہ اسی لیے ہے کہ ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں، وہ ہمارے اس پروگرام کو سن رہے ہیں، اور ارباب اختیار جو ہیں وہ ہمارے بہت سے مسائل جو ہیں انہوں نے حل بھی کر دیے ہیں، اور بہت سے مسائل جو ہیں وہ حل طلب ہیں۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ وہ مسائل بھی ہمارے حل ہوں گے۔ اور میں آخر پر اپنے تمام سننے والوں سے اجازت چاہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جہاں بھی یہ میرے ساتھی، میرے بھائی، میرے دوست جہاں بھی رہیں، اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں رہیں۔ والسلام۔